کبھی سوچا ہے کہ علم کو بغیر سمجھے اٹھائے پھرنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن میں ایک ایسی زبردست مثال دی گئی ہے جس نے 1400 سالوں سے علماء اور مفکروں کو سوچنے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ آج ہم اسی گہری اور دلچسپ بحث کی تہوں میں اترنے والے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس طاقتور تشبیہ سے جو اس ساری گفتگو کا مرکز ہے۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیے۔ ایک گدھا جس کی پیٹھ پر قیمتی کتابیں لدی ہیں، لیکن اسے ذرا بھی اندازہ نہیں کہ اس بوجھ کے اندر کیا حکمت، کیا علم چھپا ہے۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جو سیدھا دل پر لگتی ہے۔ تو پھر اصل سوال یہی ہے نا کہ علم کو بغیر سمجھے اٹھانے کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی سادہ سی بات نہیں ہے، ایک ایسی پہیلی ہے جس نے صدیوں سے مفکرین کو چیلنج کیا ہے۔ یہ اس بات کی کھوج ہے کہ مقدس متن سے جڑنے کا اصل مطلب کیا ہے، کہ صرف الفاظ کو جان لینا، ان کو رٹ لینا کافی ہے، یا اس کی روح کو سمجھنا، اس کو محسوس کرنا ضروری ہے۔ چلیے اب اس ایک آیت سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور اس بڑے چیلنج کو دیکھتے ہیں جس کا سامنا شروع کے اسلامی علماء کو کرنا پڑا۔ یعنی جب مقدس کتاب میں ایسی زبان استعمال ہوئی جو مجازی تھی، جس کے ایک سے زیادہ معنی نکل سکتے تھے، تو انہوں نے اس سے کیسے نمٹا؟ یہیں پر ایک خاص قرآنی اصطلاح سامنے آتی ہے، متشابہات۔ یہ خود قرآن کا دیا ہوا لفظ ہے ان آیات کے لیے جو بالکل سیدھی اور واضح نہیں ہوتی۔ یہ وہ آیات ہیں جن کے معنی کی کئی تہیں ہیں اور انہیں سمجھنے کے لیے گہری سوچ اور تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے وہ آیات جو خدا کے ہاتھ یا چہرے کا ذکر کرتی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا لفظی مطلب تو نہیں لیا جا سکتا، تو پھر انہیں سمجھا کیسے جائے؟ یہی وہ چیلنج تھا جس نے اسلامی فکر میں ایک بہت بڑی انٹلیکچوئل تحریک کو جنم دیا۔ اور اس ساری فکری تحریک کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہی تجسیم یعنی اینتھروپومارفزم کا مسئلہ تھا۔ علماء کے سامنے یہ بہت بڑا سوال تھا کہ خدا کی ذات تو ہر قسم کی انسانی صفات سے پاک اور بہت بلند ہے، تو پھر ان آیات کا کیا مطلب لیا جائے تاکہ خدا کی شان بھی برقرار رہے اور آیت کا انکار بھی نہ ہو؟ اس مشکل سے نمٹنے کے لیے علماء نے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف طریقے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا ٹول کٹ تیار کیا تاکہ ان مشکل آیات کے معنی کے تالے کھولے جا سکیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس ٹول کٹ میں کیا کیا تھا۔ تو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے 5 مختلف راستے یا زاویے اپنائے گئے۔ پہلا تھا بلاغی طریقہ، یعنی زبان کی گہرائی، اس کی خوبصورتی اور اس کی باریکیوں کو سمجھنا۔ دوسرا تھا کلامی طریقہ، جس میں منطق اور بحث کے ذریعے تضادات کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ پھر تیسرا تھا فلسفیانہ زاویہ، جو ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتا تھا۔ چوتھا تھا صوفیانہ راستہ، جہاں معنی کو دل کے نور اور روحانی تجربے سے پایا جاتا تھا۔ اور ہاں، ایک فرقہ وارانہ نقطہ نظر بھی تھا، جس کا مقصد اکثر اپنے مکتبہ فکر کے نظریات کو درست ثابت کرنا ہوتا تھا۔ ان میں سے جو پہلا طریقہ ہے نا، بلاغی نقطہ نظر، آئیے سے سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ اس کا ایک بہت ہی اہم اوزار تھا استعارہ۔ یہ صرف کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کا ایک گہرا نظام ہے کہ زبان کیسے اپنے ظاہری معنی سے کہیں زیادہ گہرے مفہوم پیدا کر سکتی ہے۔ اب ذرا یہ شاندار مثال دیکھیے، میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ ظاہر ہے کسی کا سر لفظی طور پر آگ تو نہیں پکڑتا۔ علامانی جیسے عظیم علماء نے اس کی ادبی خوبصورتی کو پہچانا۔ یہ ایک زبردست استعارہ ہے جو سفید بالوں کے اچانک اور تیزی سے پھیلنے کے تجربے کو آگ کے پھیلنے کی تصویر سے جوڑتا ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں، یہ ایک پورا احساس ہے، ایک تجربہ ہے۔ تفسیر کے یہ جو الگ الگ طریقے تھے نا، انہی کی وجہ سے اسلامی فکر کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے اہم فکری تصادم شروع ہوا۔ یہ عقل اور وحی کے درمیان ایک عظیم مباحثہ تھا۔ یہ سلائیڈ اس عظیم بحث کے مرکز کو بالکل واضح کرتی ہے۔ ایک طرف تھے معتزلہ جو عقلیت پسند کہلاتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ عقل سب سے مقدم ہے اور خدا کے بارے میں انسانی صفات والے بیانات کو استعارے کے طور پر ہی سمجھنا چاہیے تاکہ خدا کی پاکیزگی پر کوئی حرف نہ آئے۔ دوسری طرف تھے اشعری، جنہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں متن کو ویسا ہی قبول کرنا چاہیے جیسا کہ وہ ہے، یعنی بلا کیف، بغیر یہ پوچھے کہ کیسے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی معمولی علمی بحث نہیں تھی جو صرف مدرسوں یا کتابوں تک محدود ہو۔ اس کے نتائج بہت گہرے تھے۔ یہ بحث خدا کے تصور، وحی کی نوعیت اور خود انسانی عقل کی حدود کے بارے میں تھی۔ اس نے صدیوں تک اسلامی فکر کی سمت کو متعین کیا۔ اب آئیے اس پوری تاریخی بحث کو سمیٹتے ہوئے واپس اپنی پہلی مثال کی طرف چلتے ہیں، گدھا اور کتابیں۔ تو اس 1400 سالہ گفتگو کی روشنی میں کتابیں اٹھانے کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ الفاظ کو ان کی روح کو سمجھے بغیر صرف رٹ لیا جائے، بالکل اسی گدھے کی طرح ایک بے جان بوجھ کے طور پر۔
या जैसा कि कुछ जदीद मुफस्सिरीन कहते हैं, ये उन इंसानी तशरीहात का बोझ भी हो सकता है जो वक्त के साथ साथ असल पैगाम पर इतनी हावी हो गईं कि असल बात ही कहीं गुम हो गई। सफ़ी कसकास का ये इक़्तिबास इसी दूसरे नुक्ते पर बहुत खूबसूरती से रोशनी डालता है। वो ये कह रहे हैं कि शायद आयत में जिन किताबों का जिक्र है वो खालिस वही नहीं, बल्कि वो भारी भरकम इंसानी इजाफे हैं जिन्होंने असल पैगाम को धुंधला दिया है। ये गौर करने के लिए एक बहुत ही ताकतवर नुक्ता है। और शायद यही इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ है। ये तमाम बहसें, ये मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र, ये कोई कमज़ोरी की अलामत नहीं है, बल्कि ये एक मुक़द्दस मतन के साथ एक ज़िंदा, मुतहर्रिक और गहरे इंसानी ताल्लुक़ की अलामत हैं। ये इस बात का सबूत है कि लोगों ने मानने को कितनी संजीदगी से लिया है और उसे पाने की कितनी कोशिश की है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, अगर मुक़द्दस किताब एक रहनुमा है, एक गाइड है, तो उसे उठाने का, उस पर अमल करने का सही तरीका क्या है? क्या उसे महज एक बोझ की तरह लाद कर चलना है, या फिर एक ऐसी जिंदा समझ के साथ अपनाना है जो हमारी सोच, हमारे अमल और हमारी ज़िंदगी को रोशन करे? ये सवाल 1400 साल पहले जितना अहम था, आज भी उतना ही अहम है।